اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قرینہ، اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر سرکش کو، مناع للخیر، جو نیک کام سے روکنے والا، معتد مریب، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، معتدن حد سے گزرنے والا، مریب شک کرنے والا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس قرین اور ہم نشین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے رہتا تھا، اور جس طرح کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کاتب اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، مگر قیامت میں انسان کی حاضری کے وقت ایک سائق دوسرے کو شہید، جیسا کہ پیچھے گزرا تھا، تو اعمال لکھنے والے دو فرشتوں کو میدان حشر میں اس کی حاضری کے وقت دو کام سپرد کیے گئے ہیں۔ ایک کے ذمے اس کے پیچھے رہ کر اس کو میدان حشر میں پہنچانا، جس کو سابقہ آیت میں سائق کا نام دیا گیا ہے، اور دوسرے کے سپرد اس کے نامہ اعمال کر دیے گئے، جس کو شہید کا نام دیا گیا۔ تو میدان حشر میں پہنچنے کے بعد نامہ اعمال والا فرشتہ یعنی شہید یہ عرض کرے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یعنی اس کے اعمال میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جو دو شخصوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس آیت میں جن دو فرشتوں کو خطاب ہے وہ کون ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ دو فرشتے وہی ہیں جن کو سائق اور شہید کہا گیا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالی حکم دیں گے کہ القیا، تم دونوں ڈال دو ہر کافر کو، سرکش کو، جہنم میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ہم نشین شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے گمراہ نہیں کیا تھا اس کو، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کا وعدہ بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ لفظ قرین کے اصل معنی پاس رہنے والے اور ملے ہوئے کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت میں قرین سے مراد فرشتہ ہے جو انسان کے اعمال لکھتا ہے، اور انسان کے ساتھ جیسے دو فرشتے قرین بنائے گئے ہیں، اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا قرین رہتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس آیت میں قرین سے یہی شیطان مراد ہے، اوپر والے قرین سے فرشتہ مراد ہے، اور اس آیت میں قرین سے مراد شیطان ہے۔ تو جب اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا تو شیطان اس سے اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا، گمراہی کی بات کو قبول کرتا اور نیک بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے فضول عذر کا جواب دے چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس قول بدلہ نہیں کرتا، جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نافذ ہوگا اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یوم نقول لجہنم، آج کے دن جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، حل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے، وتقول حل من مزید، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو، وجاء بقلب منیب، اور توجہ والا دل لایا ہو۔ ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہاں جو چاہیں یہ جہاں وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل اواب حفیظ، یعنی جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے، اواب بھی ہو اور حفیظ بھی۔ اواب کے معنی رجوع ہونے والے کے ہیں، مراد وہ شخص ہے جو گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور استغفار کرے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی وہی دعا جو مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وجاء بقلب منیب، ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ادب کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے، یعنی اس کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اہل جنت کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ولدینا مزید، بلکہ ان کی خواہش سے زیادہ بھی ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی کہ جن کا انسان کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو عطا فرمائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو یعنی ان کے لیے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے بھی ہوگا اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ حل من محیص، کہ ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو۔ او القى السمع، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ وہو شہید، اور وہ گواہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو بھی۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، یعنی اتنی بڑی مخلوق کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور تھکاوٹ نے ہمیں چھوا بھی نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس سے مراد فجر اور عصر کا وقت ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت اور غروب ہونے سے پہلے عصر کا وقت، یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں فرشتے اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، یعنی اس وقت آپ تسبیح کرو تاکہ جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو تسبیح کی حالت میں پائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کسی وقت بھی، یعنی رات کا وقت بھی اللہ کی عبادت کے لیے تسبیح کے لیے مقرر کرو۔ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور
نماز کے بعد بھی، فسبحوا اس کی تسبیح کرو، ادبار سجود، سجود سے مراد یہاں نماز ہے، یعنی نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن کان لہ قلب، کہ جس شخص کا دل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے، چونکہ عقل کا مرکز قلب ہی ہے، اس لیے اس کو قلب سے تعبیر کیا گیا۔ او القى السمع وهو شہید، القاء سمع کے معنی کسی بات کی طرف کان لگانے کے، شہید بمعنی حاضر۔ واستمع یوم ینادی المنادی، اور سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس روز اس تیز و تند چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ قریب سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پکارنے والا فرشتہ پاس ہی سے پکارے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتہ اسرافیل ہوگا جو سور پھونکے گا قیامت کے دن، جو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو خطاب کرے گا، تو سب کے کانوں میں اس طرح آواز پہنچے گی کہ جیسے کوئی قریب سے ہی پکار رہا ہے۔ یہ قیامت کے نفخہ ثانیہ کا بیان ہے، یعنی ایک نفخہ اولا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، پھر جب سب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو پھر سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ زمین پھٹ کر یہ سب مردے نکل آئیں گے اور دوڑتے ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا، جہاں صخرہ بیت المقدس پر اسرافیل علیہ السلام ندا کرتے ہوں گے، تو جس طرف سے آواز آئے گی سب مردے زندہ ہو کر اسی کی طرف دوڑیں گے۔ ترمذی شریف میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے اس طرف یعنی شام کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے، کچھ لوگ سوار، کچھ پیدل، اور بعض کو چہروں کے بل گھسیٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔ نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر، تو آپ ان کو سمجھاتے رہیے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، جو میرے ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ڈرنے والے ہیں ان کو ڈراتے رہیے۔ اب جن کے دل میں خوف نہیں ہے تو ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔